جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو نے عورت سے زنا کر بیٹھا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ اگر تو موت سے بچنا چاہتا ہے تو میری آخری بات مان لے۔ اس نے کہا تو اللہ عز و جل کے خدا ہونے کا انکار کر دے، میں تجھے موت سے بچا لوں گا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار مانا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمنوں نے اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے ان تینوں بہادر بھائیوں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کو کسی کے پاس چھوڑ کر جائیں گے تو جائیں کیسے۔ انہوں نے بہت غور کیا لیکن کوئی ایسا بھروسے کے قابل شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا اور وہ سب اس بات پر ایگری ہو گئے کہ ہم اپنی سسٹر کو اس کی کسٹڈی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس سے ہماری بہن کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس جاتے ہیں اور اسے حالات بتانے کے بعد اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنے کا کہتے ہیں۔ عابد شروع میں تو بالکل صاف منع کر دیتا ہے، لیکن بھائیوں کی طرف سے ایکسٹریم منت سماجت کرنے کی وجہ سے وہ فائنلی راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ، یہیں سے آئی ول کیپ این آئی آن ہر۔ وہ تینوں بھائی اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر چلے جاتے ہیں۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور اپنے دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنی عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر روم میں چلا جاتا، پھر لڑکی کو آواز دے دیتا کہ کھانا لے جاؤ، لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اسی طرح کافی ٹائم تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ پہلے کے دور میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ کافی سالوں تک چلا کرتی تھی۔ پھر کچھ ٹائم بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا بڑا موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا زیادہ ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب اس کے گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم پھر اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں اکیلی رہ رہی ہے، وہ کتنا اکیلا اور لونلی فیل کرتی ہوگی، اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کا بھی تو دل ہے۔ کیا ہوگا اگر تو اس کا دل بہلانے کے لیے کچھ وقت اس سے بات کر لے؟ بات کرنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوتا ہے، بلکہ کسی کا احساس کرنے سے تجھے مزید ثواب ملے گا۔ عابد پھر شیطان کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور اب اس نے اس لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر وہ دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ فائنلی شیطان نے اب اسے ورگلانا شروع کر دیا کہ دیکھ، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کو اس نگاہ سے دیکھا تو اس کے دل نے لڑکی کے لیے برے خیالات قائم کرنے کی خواہش کی۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ عابد شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے زنا کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور اس میں ایک بچہ پیدا ہو گیا اس سے۔ شیطان نے اب بھی بس نہیں کیا، وہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کی اس حالت میں دیکھیں گے تو تیرا کیا حال کریں گے؟ لہٰذا تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو اور اس کی ماں کو مار ڈال تاکہ ان کے بھائیوں اور زمانے بھر کی رسوائی سے بچ جا۔ عابد نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور لڑکی اور اس کے بچے کو قتل کر کے دفن کر دیا اور پھر دوبارہ اپنی عبادت میں بزی ہو گیا۔ ٹائم گزرتا رہا۔ جب لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عابد سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ عابد نے بظاہر بہت غمزدہ ہو کر روتے ہوئے جواب دیا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر وہ ہے، وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی بھی قبر کے پاس رونے لگے۔ بھائیوں کو اس عابد کی بات پر یقین ہو گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگی تو شیطان نے ان تینوں کے خواب میں آیا اور ان کو بتایا، اطلاع دی
کہ اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے بے عزتی کے خوف سے تمہاری بہن اور بچے کو مار ڈالا ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہے تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ تینوں بھائی نے آپس میں بات کی اور اسی مکان پر پہنچے، اور جب اس جگہ کو کھودا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح کی ہوئی حالت میں موجود تھے۔ چنانچہ وہ اس عابد کے پاس پہنچے اور انٹروگیٹ کیا تو اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اس عابد کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو نے عورت سے زنا کر بیٹھا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ اگر تو موت سے بچنا چاہتا ہے تو میری آخری بات مان لے۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا، تو اللہ کے خدا ہونے کا انکار کر دے، میں تجھے موت سے بچا لوں گا۔ یہ سن کر کچھ دیر تو عابد سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے اس نے اپنی زبان سے کفر یا کلمات بکے اور اللہ عز و جل کے خدا ہونے کا انکار کر بیٹھا۔ ناظرین، جیسے ہی وہ انکار کرتا ہے ٹھیک اسی وقت جلاد اسے پھانسی پر لٹکا دیتا ہے اور شیطان خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یوں بنی اسرائیل کا وہ عابد بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ ناظرین، کون تھا وہ جس نے اپنے دور کے بہت بڑے عبادت گزار، صوم و صلات کے پابند، عبادت و ریاضات میں اپنی مثال آپ ایسے لوگوں کو گمراہ کے اتنے گہرے دلدل میں پہنچا دیا جہاں سے کوئی واپسی نہیں؟ وہ انسان کا ازلی دشمن ابلیس ہے جو آخری وقت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یعنی دا ریئل اینیمی۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم شیطان کے انسانی دشمن ہونے کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، شیطان کی زندگی کا بیسک اور واحد گول ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ شیطان اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ ایسا خطرناک دشمن جو ہر وقت ہمارے آس پاس ہوتا ہے، بلکہ ہماری باڈی میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اللہ سے باغی کر دے اور گناہوں بھرے کاموں میں لگا دے۔ شیطان کتنا ڈینجرس ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کی دشمنی دوسرے دشمنوں کی طرح کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں تک پرانی نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے تب سے اس کی دشمنی جاری ہے، اور جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہیں تب تک اس کی دشمنی چلتی رہے گی۔ ناظرین، شیطان انسان کو دشمن کیسے بنا، یہ جاننے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن سنتے ہیں کہ شیطان ایک جن ہے جسے سورج کی آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے۔ شیطان کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 5 انڈے دیے، پھر اس کی ساری اولادیں انہی سے پیدا ہوئیں۔ یہ سٹارٹ میں ایسا نہیں تھا، یعنی اس نے اپنی بگننگ ایرا میں یہ شیطان نہیں تھا، بلکہ یہ عزازیل نامی ایک جن تھا، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ یہ 40,000 سال تک جنت کے خزانوں کا نگران رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو ایجوکیٹ کرتا رہا، 30,000 سال تک بڑے فرشتوں جس میں حضرت جبریل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانیین یعنی سورج چاند سے زیادہ روشن چہرے والے اللہ پاک کے مخصوص فرشتوں کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے میں زاہد، تیسرے میں عارف، چوتھے میں ولی، 5ویں میں تقی، 6 میں خازن اور 7ویں آسمان میں عزازیل تھا، جبکہ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید لکھا ہوا تھا۔ جب یہ کئی ہزار سال تک دن رات اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا تو اللہ پاک نے اسے انعام و اپریسیشن کے طور پر جنت اور فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اس کا رینک اور گریڈ اتنا بڑھ گیا، یہ فرشتوں کا استاد بن گیا اور ان کو ایجوکیٹ کرنے لگا، اور اس طرح اسے ایک جن ہونے کے باوجود آنرری یعنی اعزازی طور پر فرشتوں میں کاؤنٹ کیا جانے لگا۔ جب اسے اتنی عزت ملنے لگی اور فرشتوں کے درمیان اس کا اسٹیٹس اتنا بڑھ گیا تو اب اس کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ اس کے دل میں ایک خطرناک بیماری یعنی تکبر نے جنم لیا، اور وہ خود کو فرشتوں سے افضل سمجھنے لگ گیا، اور یوں سمجھیے کہ یہاں اس کی بربادی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔
اس کی متکبرانہ سوچ تو بن ہی گئی تھی، مگر یہ ابھی بھی اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد اس کے دل میں چھپا تکبر ظاہر ہونے لگا۔ کہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا تو یہ اللہ پاک کی عبادت میں لگے رہے، حتیٰ کہ جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دی اور خون خرابہ اور فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، انہوں نے اس کو بھی مار ڈالا۔ تو اللہ پاک نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فرشتوں کا سردار تھا۔ ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ ان پر اٹیک کیا اور انہیں مار مار کر پہاڑوں اور سمندروں جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد شیطان کے دل میں تکبر مزید بڑھ گیا اور اب وہ اوپنلی اپنی فیلنگز کو دیگر فرشتوں کے سامنے ایکسپریس کرنے لگا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں کیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر رہنے لگا۔ کچھ روایتوں میں وقت بھی ذکر ہے کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے زمین پر رہنا شروع ہوا تھا۔ اسی دوران اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور انہیں بتایا کہ میں بہت جلد زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب شیطان کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ پاک حضرت آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے تو انہیں اس سے ہائر سٹیٹس دینے والا ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور یہ بات اسے بالکل برداشت نہ ہوئی، کیونکہ وہ پہلے ہی تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ لہٰذا وہ گھبرا گیا اور اتنا زیادہ گھبرایا کہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنے بغیر روح کے جسم کے پاس سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ اسے کسی بھی کام کے لیے نہیں بنایا گیا اور اگر مجھے اس پر اختیار دیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ ناظرین، اب تک تو شیطان تکبر میں مبتلا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی جسم کو دیکھ کر اس نے جو ریئیکشن دیا اور اس کا رویے میں جو تبدیلی آئی، اس پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر حسد کی بیماری بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اور ایک حاسد شخص کبھی نہیں چاہے گا کہ جس سے اس کو حسد ہے وہ بڑے مرتبے پہ پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ترقی کرے۔ لہٰذا شیطان نے اپنے تکبر اور حسد کے بنیاد پر اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایک نئی اور پسندیدہ مخلوق خلیفۃ الارض یعنی حضرت انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے خلاف ہو گیا۔ اب وہ ٹائم قریب آتا جا رہا تھا کہ جب اس کی بد نصیبی اس کو ملنے والی تمام عزت آنر کو خاک میں ملانے والی تھی، اور یہ اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ناظرین، یہ وہ ٹائم تھا کہ جب سب کے سامنے شیطان کی اصلیت ظاہر ہونے والی تھی۔ جو کل تک فرشتوں کا استاد تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، جنت کا سردار تھا، اللہ پاک کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اب وہ عنقریب رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو کر اسلام کا سب سے بڑا دشمن بننے والا تھا۔ آفیشلی وہ انسانی دشمن ڈکلیئر ہونے والا تھا۔ سجدے کا حکم ہوتے ہی تمام فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے کہنے لگا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہٰذا میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ پاک نے انہیں اس نافرمانی سے بچا لیا۔ جب انہوں نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا اور وہ جنت سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر فرشتے ایک بار پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ یوں اس طرح فرشتوں نے 3 سجدے کیے اور شیطان کو ایک کی بھی توفیق نہ ملی۔ ناظرین، شیطان اپنی نافرمانی کی وجہ سے کافر تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ پاک نے اسے مردود قرار دے کر جنت سے نکالا تو اللہ پاک سے اپولوجائز کرنے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے وہ اللہ پاک کے دین یعنی اسلام اور اس کی پسندیدہ مخلوق کا دشمن بھی بن گیا۔ اور اس کی جرت اور بے باکی دیکھیے کہ اس نے اللہ پاک سے اس کی مخلوق کو بہکانے کی مہلت مانگی، اور جب اللہ پاک نے اسے مہلت عطا فرمائی تو کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، اسی طرح میں بھی سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے
چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں پر کہ سامنے سے بہکانے سے مراد یہ ہے کہ میں انہیں دنیا کے متعلق وسوسوں میں ڈالوں گا، پیچھے سے بہکانے سے مراد یہ ہے کہ میں انہیں آخرت کے متعلق وسوسوں میں ڈالوں گا، اور سیدھی طرف سے مطلب یہ ہے کہ میں ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، وسوسے ڈالوں گا، اور الٹی طرف سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف بلاؤں گا۔ لیکن ناظرین، اللہ پاک نے بھی شیطان کے سامنے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ میری عبادت کے ذریعے تیری دشمنی کا بھرپور مقابلہ کریں گے، اور جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے میں انہیں ضرور جہنم میں ڈالوں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے شیطان کو اوپر سے بہکانے کی جگہ نہیں دی، کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ یہاں پر آپ کو شیطان کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ غرور و تکبر کی آفت کتنی ڈینجرس ہے۔ ایک بار شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ پاک کے نبی ہیں، لہٰذا اللہ پاک سے میری شفاعت فرما دیجئے کہ میری توبہ قبول فرما لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ کی شفاعت قبول ہے اور شیطان کی توبہ بھی قبول ہے، مگر کنڈیشن وہی پہلے والی ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے شیطان کو جب توبہ کی یہ کنڈیشن بتائی اور اللہ پاک کا حکم سنایا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو کیسے سجدہ کروں گا۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان کی دشمنی کے بارے میں ہمیں انفارم کیا ہے، اویئر کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان شیطان کو اپنا دشمن مانے، بلیو کریں کہ اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ پاک کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ اس قرآنی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کبھی بھی انسانوں کا خیر خواہ ویل وشر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہماری بھلائی کا نہیں سوچ سکتا، اور اس بات کا رزلٹ یہ ہے کہ برائی چاہے کتنا ہی بینیفٹ کیوں نہ نظر آئے برائی میں، ہمیں کبھی برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ برائی شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کسی صورت میں ہمیں بینیفٹ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس کی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ وہ برے کاموں میں ہمیں چھوٹے موٹے دنیاوی بینیفٹس دکھا کر آخرت کے نہ ختم ہونے والے بینیفٹس اور سب سے بڑا بینیفٹ اللہ کی رضا سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہمارے سامنے برے اعمال کو ڈیکوریٹ کر کے سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ ہم اس سے دھوکے میں آ جائیں اور انہیں کر کے اللہ پاک سے دور ہو جائیں، جو الٹیمیٹلی اس کا گول ہے۔